آج ہم ایک ایسی بڑی دلچسپ اور پراسرار کہانی کی گہرائی میں اتریں گے۔ یہ کوئی آج کل کی بات نہیں، 9 صدیاں پرانی ہے۔ جی بالکل۔ انگلینڈ کا ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، وولپٹ۔ وہاں سے اچانک کہیں سے 2 بچے نمودار ہوئے جن کا رنگ سبز تھا۔ سبز؟ یہ واقعی سننے میں ہی عجیب لگتا ہے۔ اور وولپٹ گاؤں کا نام بھی، وہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وولف پٹس یعنی بھیڑیوں کے گڑھوں سے نکلا ہے۔ اچھا۔ جی، اب یہ صرف ایک اتفاق ہے یا اس کا کہانی سے کوئی تعلق ہے، یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔ تو کہانی کچھ یوں شروع ہوتی ہے کہ 12ویں صدی تھی، فصلیں کٹ رہی تھیں اور کچھ کسانوں کو کھیتوں کے پاس 2 بچے نظر آئے۔ لیکن وہ عام بچے نہیں تھے۔ بالکل نہیں، ان کی جلد وہ گہری سبز تھی، کپڑے بھی عجیب سے تھے، مطلب وہاں کے لوگ ویسے کپڑے نہیں پہنتے تھے۔ اور زبان؟ زبان تو بالکل ہی اجنبی، کوئی ایک لفظ نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اندازاً کوئی 8-10 سال کے ہوں گے، بھائی بہن لگتے تھے، ڈرے سہمے، اور سب سے بڑھ کر وہ رنگ سبز۔ ظاہر ہے گاؤں والے پہلے تو چونکے ہوں گے، شاید ڈر بھی گئے ہوں۔ یقیناً، اس زمانے میں تو لوگ وہموں پر بھی بہت یقین رکھتے تھے۔ نہ جانے کیا سمجھا ہوگا انہوں نے، کوئی بدشگونی یا لیکن پھر بچوں کی حالت دیکھی ہوگی، وہ بھوکے تھے، خوفزدہ تھے، تو انسانی ہمدردی جاگ اٹھی۔ جی، انہیں گاؤں لے آئے۔ اچھا، تو اب آتے ہیں اس بات پر کہ گاؤں میں ان کے ساتھ کیا ہوا۔ ٹھیک ہے، آئیے اس کی تفصیل میں جاتے ہیں۔ گاؤں آ کر بھی ان کا رویہ بہت عجیب تھا۔ کئی دن تک کچھ کھایا ہی نہیں۔ کچھ بھی نہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ جو بھی گاؤں والے دیتے وہ انکار کر دیتے، بس روتے رہتے تھے۔ لگتا تھا جیسے انہیں یہاں کا کھانا سمجھ ہی نہیں آ رہا یا وہ کھا نہیں سکتے۔ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ پھر کیا کھایا انہوں نے؟ پھر کہانیوں کے مطابق انہوں نے کچی پھلیاں دیکھیں، ہری پھلیاں، اور انہیں بڑے شوق سے کھانا شروع کر دیا۔ کچی؟ جی، کچی پھلیاں، بس وہی کھاتے رہے کچھ عرصے تک۔ اب یہ کیوں؟ کیا ان کی اپنی دنیا میں ایسی کوئی چیز تھی یا بس یہی کچھ جانا پہچانا لگا، کون جانے۔ یہ واقعی ایک پہیلی ہے۔ لیکن پھر یہ ذکر بھی ملتا ہے کہ آہستہ آہستہ ان کا رنگ بدلنے لگا۔ جی بالکل، وقت گزرنے کے ساتھ، اور شاید جب انہوں نے آہستہ آہستہ دوسری چیزیں بھی کھانی شروع کیں تو ان کی جلد کا وہ سبز رنگ وہ مدھم پڑتا گیا، اور وہ عام انسانوں جیسے دکھنے لگے۔ رفتہ رفتہ جی، ان کی رنگت معمول پر آ گئی۔ لیکن دونوں بچوں کا انجام ایک جیسا نہیں ہوا۔ نہیں، افسوس کی بات ہے کہ جو لڑکا تھا وہ زیادہ عرصہ نہیں جی سکا۔ وہ شاید زیادہ کمزور تھا یا یہاں کے ماحول سے، خوراک سے وہ مطابقت پیدا نہیں کر پایا۔ تو وہ مر گیا؟ جی، کچھ عرصے بعد اس کی موت ہو گئی۔ اور لڑکی؟ لڑکی بچ گئی۔ وہ نہ صرف زندہ رہی بلکہ وہ آہستہ آہستہ اس نے وہاں کی زبان بھی سیکھ لی۔ یعنی اس دور کی انگریزی؟ جی، اس دور کے انگریزی۔ وہ گاؤں میں گھل مل گئی اور جیسا کہ کہا، اس کا رنگ بھی بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اور جب وہ بولنے لگی تبھی تو اصل کہانی سامنے آئی ہوگی۔ بالکل، یہیں سے تو معاملہ اور بھی زیادہ آپ کہہ لیں پراسرار ہو جاتا ہے۔ اس نے بتایا کہ وہ اور اس کا بھائی ایک ایسی جگہ سے آئے ہیں جسے وہ سینٹ مارٹن کی سرزمین کہتی تھی۔ سینٹ مارٹن کی سرزمین؟ یہ کیا جگہ کی؟ دیکھیں، اس نے جو بتایا وہ بہت ہی عجیب تھا۔ اس کے مطابق وہاں سورج کبھی نہیں نکلتا تھا۔ سورج نہیں نکلتا تھا؟ جی نہیں، ہر وقت ایک شام جیسی ایک دھندلکی سی روشنی رہتی تھی، اور وہاں ہر چیز، ہر شے سبز رنگ کی تھی۔ لوگ، کھانا پینا، سب کچھ۔ یہ تو کسی اور ہی دنیا کی بات لگتی ہے۔ ہر طرف سبزہ، روشنی نہیں۔ بالکل، یہ تفصیلات ہی اس کہانی کو اتنا مشہور اور یوں کہیں کہ متنازع بناتی ہیں۔ آخر یہ سینٹ مارٹن کی سرزمین کہاں تھی؟ اور وہ وہاں سے یہاں وولپٹ کے کھیتوں تک کیسے پہنچے؟ اس بارے میں کچھ بتایا اس نے؟ جی، اس نے یہ بھی کہا کہ وہ اور اس کا بھائی اپنے والد کے جانور چرا رہے تھے کہ انہیں اچانک ایک بہت تیز آواز اور روشنی کا تجربہ ہوا، اور پھر جب ہوش آیا تو وہ وولپٹ کے گاؤں کے قریب تھے۔ یعنی جیسے اچانک ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو گئے؟ کچھ ایسا ہی اس نے بیان کیا۔ یہ اچانک منتقلی والی بات بھی بہت اہم ہے۔ ان ساری عجیب باتوں کی وجہ سے ظاہر ہے لوگوں نے اس کی وضاحت کرنے کی کوشش کی ہوگی۔ کئی طرح کے نظریات ہوں گے۔
اوہ بالکل، بہت سے نظریات ہیں، اور یہیں سے بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ ہر نظریہ کہانی کی کسی نہ کسی حصے کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ اچھا، تو کیا ہیں وہ اہم نظریات؟ موٹے طور پر ہم انہیں 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا تو ہے طبی وضاحتیں۔ طبی یعنی میڈیکل؟ جی، ایک خیال یہ ہے کہ بچوں کا سبز رنگ شدید غذائی کمی کی وجہ سے تھا۔ ایک خاص بیماری ہوتی ہے کلوروسس، جسے گرین سکنس بھی کہتے ہیں۔ گرین سکنس؟ جی، یہ خون میں آئرن کی بہت زیادہ کمی سے ہوتی ہے، اور اس سے جلد پر ایک سبزی مائل رنگت آ جاتی ہے۔ اس زمانے میں جب خوراک اتنی اچھی نہیں ہوتی تھی، یہ نوجوانوں میں ہو سکتی تھی۔ یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ بعد میں لڑکی کا رنگ کیوں ٹھیک ہو گیا، بہتر خوراک ملی ہوگی۔ بالکل، یہ نظریہ رنگت کی وضاحت کرتا ہے۔ لیکن وہ عجیب زبان، وہ انوکھے کپڑے اور وہ سینٹ مارٹن کی سرزمین والی بات، اس کا کیا؟ صحیح کہا آپ نے، یہ نظریہ ان چیزوں کی وضاحت نہیں کرتا۔ اسی لیے پھر دوسری قسم کی وضاحتیں سامنے آتی ہیں جو سماجی یا تاریخی ہیں۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ ایک کافی مقبول نظریہ یہ ہے کہ یہ بچے شاید فلیمش تارکین وطن کے بچے تھے۔ فلیمش یعنی بیلجیم، نیدرلینڈز کے علاقے سے؟ جی، 12ویں صدی میں انگلینڈ کے اس علاقے مشرقی اینگلیا میں کافی فلیمش لوگ آ کر آباد ہوئے تھے، اور انہیں اکثر مقامی لوگوں کی طرف سے مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا تھا، کبھی جنگ، کبھی ظلم و ستم۔ تو آپ کہہ رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ بچے کسی لڑائی یا آفت میں اپنے گھر والوں سے بچھڑ گئے ہوں؟ بالکل ممکن ہے، جنگل میں بھٹک گئے ہوں، بھوکے پیاسے، صدمے کی حالت میں، اور آخر کار وولپٹ پہنچ گئے۔ اس نظریے کے مطابق ان کی عجیب زبان پھر فلیمش ہوگی؟ ہو سکتی ہے، اور ان کے انوکھے کپڑے ان کے اپنے علاقے کے روایتی لباس ہو سکتے ہیں جو وولپٹ والوں نے پہلے نہ دیکھے ہوں۔ اور رنگ؟ سبز رنگ؟ وہ شاید شدید صدمے، خوف اور کئی دن کی بھوک پیاس یعنی غذائی کمی کا ملا جلا اثر ہو، اور ہو سکتا ہے وقت کے ساتھ کہانی سنانے والوں نے اس رنگ کو کچھ بڑھا چڑھا بھی دیا ہو۔ یہ وضاحت کافی منطقی لگتی ہے، کافی پہلوؤں کو سمیٹ لیتی ہے۔ جی، یہ ایک مضبوط نظریہ ہے، لیکن پھر بھی وہ سینٹ مارٹن کی سرزمین والی بات وہ پوری طرح حل نہیں ہوتی۔ کیا وہ بس ایک ڈری ہوئی بچی کی من گھڑت کہانی تھی؟ یا اس کی کوئی اور حقیقت تھی؟ اور یہیں سے پھر وہ تیسری قسم کی وضاحتیں آتی ہوں گی، غیر معمولی قسم کی۔ بالکل، ماورئی یا آپ کہہ لیں پیرانارمل وضاحتیں۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بچے کسی دوسری دنیا سے آئے تھے۔ دوسری دنیا؟ جیسے خلائی مخلوق یا کوئی متوازی کائنات؟ جی، یا شاید زمین کے اندر ہی کوئی ایسی تہذیب ہو جس کا ہمیں علم نہیں۔ سینٹ مارٹن کی سرزمین کی جو تفصیلات ہیں، وہ ہمیشہ والی شام، وہ سبز ماحول، وہ ان خیالات کو ہوا دیتی ہیں۔ ظاہر ہے ان باتوں کا کوئی ٹھوس ثبوت تو نہیں ہوگا۔ نہیں، کوئی سائنسی یا تاریخی ثبوت نہیں ہے، لیکن یہ نظریات یہ ضرور دکھاتے ہیں کہ یہ کہانی کتنی پراسرار ہے اور انسان کا تخیل کتنا وسیع ہے۔ جب ہمیں کسی چیز کی سیدھی سادی وضاحت نہیں ملتی تو ہم کیسے کیسے امکانات سوچتے ہیں۔ ایک بات جو اس کہانی کو بہت اہم بناتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ صرف سنی سنائی بات نہیں ہے، اس کا ذکر باقاعدہ تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے۔ جی، یہ نقطہ انتہائی اہم ہے۔ یہ کوئی لوک کہانی نہیں ہے صرف۔ 12ویں صدی کے 2 بڑے مستند انگریز مورخین نے اسے لکھا ہے۔ کون تھے وہ؟ ایک ولیم آف نیوبرگ، ان کی کتاب ہے ہسٹوریا ریرم انگلیکارم، یعنی انگریزی معاملات کی تاریخ۔ انہوں نے یہ واقعہ تفصیل سے لکھا ہے۔ اور دوسرے رالف آف کوگشال، وہ ایک خانقاہ کے سربراہ تھے اور انہوں نے اپنی تاریخ کرونیکم انگلیکانم میں اس کا ذکر کیا۔ اچھا، انہوں نے بھی لکھا ہے؟ جی، بلکہ رالف نے تو یہ بھی لکھا کہ وہ جو لڑکی تھی وہ بعد میں بڑی ہوئی، اس کی شادی بھی ہوئی کنگز لینڈ نامے قصبے میں، اور کافی عرصہ زندہ رہی۔ اگرچہ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ وہ کچھ آزاد خیال اور بے باک سمجھی جاتی تھی۔ تو مطلب یہ واقعہ اس زمانے میں اتنا مشہور تھا کہ 2 الگ الگ سنجیدہ مورخین نے اسے اپنی کتابوں میں درج کرنا ضروری سمجھا۔ بالکل، اگرچہ وہ خود بھی شاید پوری طرح سمجھ نہیں پائے تھے کہ یہ کیا ماجرا ہے، انہوں نے اسے ایک حیران کن، ایک عجیب واقعے کے طور پر ہی پیش کیا ہے، لیکن ان کا لکھنا ہی اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ محض خیالی قصہ نہیں تھا۔ اگر ہم اسے بڑے تناظر میں دیکھیں
تو یہ کہانی صرف ان 2 بچوں کی نہیں رہ جاتی۔ نہیں، بالکل نہیں، یہ اس دور کے معاشرے کی بھی کہانی ہے کہ جب ان کا سامنا کسی بالکل انجان، کسی بالکل مختلف چیز سے ہوا تو انہوں نے کیا کیا؟ پہلے خوف، پھر تجسس، اور پھر ہمدردی اور قبولیت بھی۔ یہ انسانی فطرت کے کئی رنگ دکھاتی ہے۔ تو 9 صدیاں گزر گئی، اس سب کا کیا مطلب ہے آج ہمارے لیے؟ یہ وولپٹ کے سبز بچوں کی کہانی کیوں آج بھی ہمیں اپنی طرف کھینچتی ہے؟ شاید اس لیے کہ اس کا کوئی ایک صاف جواب نہیں ہے۔ وہ پراسرار آمد، وہ سبز رنگ، وہ نامعلوم زبان، وہ سینٹ مارٹن کی سرزمین، یہ سب مل کر ایک ایسی پہیلی بناتے ہیں جو حل طلب ہے۔ اور شاید کبھی حل نہ ہو۔ شاید، اور ہو سکتا ہے یہی اس کی خوبصورتی ہو۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ دنیا، کائنات ہماری سمجھ سے کہیں زیادہ بڑی اور عجیب ہے۔ جی، ایسی کہانیاں تاریخ اور لوک ورثے کا حصہ بن کر ہمیں بتاتی ہیں کہ انسانی تجربے میں ایسی چیزیں بھی شامل ہیں جو ہماری منطق کی گرفت میں نہیں آتی۔ یہ ہمیں تحقیق پر بھی اکساتی ہیں اور ہمارے تخیل کو بھی پرواز دیتی ہیں۔ یہ بات بھی سوچنے والی ہے کہ حقیقت شاید ہمیشہ وہ نہیں ہوتی جو اوپر سے نظر آتی ہے۔ وولپٹ کے گاؤں والوں نے بھی تو ان بچوں کو دیکھ کر یہی سوچا ہوگا نا؟ یقیناً۔ اور آج ہم اس انفارمیشن ایج میں، جہاں لگتا ہے ہر چیز کا جواب موجود ہے، پھر بھی ان بنیادی سوالوں سے دوچار ہیں۔ کون تھے وہ؟ کہاں سے آئے تھے؟ اصل میں ہوا کیا تھا؟ اور اس سے ایک اہم سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے، آج جب ہمیں لگتا ہے کہ سائنس نے اتنے راز کھول دیے ہیں، ہر معلومات ہماری انگلیوں پر ہے، تو ایسی صدیوں پرانی کہانی کی کیا اہمیت رہ جاتی ہے؟ کیا یہ ہمیں یہ یاد دلانے کے لیے ہے کہ تمام تر علم اور ترقی کے باوجود کچھ چیزیں ہمیشہ نامعلوم، ہمیشہ ناقابل وضاحت رہیں گی؟ شاید۔ اور کیا ہمیں تاریخ کے دوسرے ایسے واقعات جنہیں ہم ناقابل وضاحت کہہ کر ایک طرف کر دیتے ہیں، انہیں بھی اسی کھلے ذہن سے، اسی تجسس سے دیکھنے کی ضرورت ہے، یہ مانتے ہوئے کہ شاید کچھ راز ہمیشہ راز ہی رہیں؟ یہ واقعی ایک گہرا سوال ہے۔ شاید وولپٹ کے یہ سبز بچے ہمیں صرف ماضی کا ایک بھید نہیں بتاتے، بلکہ یہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ حال اور مستقبل میں نامعلوم کا سامنا کیسے کرنا ہے، اسے قبول کیسے کرنا ہے اور اسے سیکھنا کیسے ہے۔ بالکل، یہ کہانی ایک یاد دہانی ہے کہ دنیا میں حیرت اور اصرار کی گنجائش وہ ہمیشہ باقی رہے گی۔